دیکھو اسلام میں جو پہلا فرقہ پیدا ہوا ہے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ پیدا ہوا ہے، خوارج۔ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے اور قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے دلیل میں۔ اس فتنے سے اللہ نے بچایا کس کو؟ جنہوں نے صحابہ کو آنکھیں بند کر کے فالو کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب ایک فرقہ پیدا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اللہ کی زیارت قیامت کے دن نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو عقل سے بالاتر ہے۔ لا تدرکہ الابصار، قرآن کی آیت پڑھی کہ نگاہیں اس کا تعاقب نہیں کر سکتی، تو پتہ چلا نہ دنیا میں کر سکتی ہیں نہ آخرت میں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ آخرت میں اللہ کی زیارت ہوگی، تو جو صحابہ کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا تمہارے دلائل ایک طرف، ان دلیل کا جواب ہمیں آئے نہ آئے، لیکن ہم کس کو مانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی زیارت نیک بندوں کو ہوگی، ختم۔ یہ کیسا قرآن ہے جو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ پھر یاد رکھو صحابہ پہ معاملہ آ کے رکتا نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد کسی کو نہیں مانتے، غلط۔ صحابہ کو ماننے والے کون تھے؟ تابعین۔ تابعین میں جو ائمہ ہیں مشہور ہیں، ایسے نہیں کہ ہر ایک میں تو گمراہ بھی ملیں گے آپ کو، خوارج بھی ہیں تابعین میں، معتزلی بھی ہیں، روافض بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تابعین میں جو اہل سنت والجماعت کے امام سمجھے جاتے ہیں، جن کے فتاویٰ کو فالو کیا جاتا ہے، حدیث میں جن کو امام سمجھا گیا ہے، پھر ہم ان کو فالو کرتے ہیں، پھر ان کے شاگردوں کو فالو کرتے ہیں، پھر امت نے جن پر اعتماد کیا۔ امام بخاری کو ہم کیوں مانتے ہیں محدث؟ امت نے کہا، ورنہ ہمارے پاس کوئی قرآن و حدیث سے دلیل ہے کہ امام بخاری محدث ہیں بھائی؟ لیکن امام بخاری کو ہم فقہا میں شمار نہیں کرتے کیونکہ امت نے ان کو فقہا میں شمار نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کہیں بھی فقہی مسئلے پر بحث ہوتی ہے کتابوں میں، اس میں امام بخاری کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ابو حنیفہ کا قول ذکر کریں گے اہل کوفہ کے نام سے یا امام حنیفہ کے نام سے، عبداللہ بن مبارک کا قول ذکر کریں گے، امام احمد کا، امام شافعی کا، اپنے استاذ امام بخاری کا قول ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو حدیث میں شہرت ہے۔ قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالنے کا فن ہے اس میں اللہ نے ان کو شہرت اور مہارت نہیں دی۔ تو امت نے حدیث میں امام بخاری پر اعتماد کیا، فقہ میں کس پر اعتماد کیا ہے؟ چاروں ائمہ پر۔ تو اب اگر کوئی کہے نا دلیل کیا ہے، دلیل تو پھر محدثین کی بھی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس لیے آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں، مگر قرآن و حدیث کی وہ فہم جس پر صحابہ تابعین چلے، ائمہ اربعہ چلے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان کو فالو کرنا پڑے گا۔